پہلے تو گزارش یہ ہے کہ 12 سے 15 منٹ کی گفتگو ہونی، زیادہ لمبی نہیں، حد بھی ہوئی تو 20 منٹ سے زیادہ 1 منٹ بھی میں نے کوشش کرنی ہے، اوپر نہ کروں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ دین کا خزانہ لے کے آپ نے جانا ہے۔ آج کے موضوع کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے علم دین سے دوری کے نقصانات۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک علم دنیا کا ہے، ایک دین کا علم ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی اولاد کو دنیا کے علم پہ تو بڑا فوکس دیتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ عالم بنے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مذہبی اور پتہ نہیں کیا کیا اسکالر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی دین سے دور ہیں اور ہم خود بھی دین کے علم سے بڑا دور ہیں۔ آپ کا اتنا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہے، اگر انہی مجمع میں سے کسی سے پوچھ لیا جائے کہ ایمان کی کتنی صفتیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گنے چنے لوگ ہوں گے جن کو آتی ہوں گی۔ دعائے قنوت پوچھ لی جائے تو آدھے سے زیادہ مجمع ہی غلط پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو علماء سے اپنے دامن کو دور کر لیا، جو صحیح علماء تھے ان سے دور ہو گئے۔ جب صحیح سے دور ہو گئے تو پھر ایسے مولویوں کو بھی ہم نے سننا شروع کر دیا جو ممبر و محراب پہ بیٹھ کے شغل میلہ لگاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، یا تو تم عالم بننا، عالم نہ بن سکو تو پھر اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا، صحبت میں بھی نہ بیٹھ سکو تو طالب علم بن جانا، اور اگر طالب علم بھی نہ بنو تو علماء کی باتوں کو سننے والا بن جانا۔ کہا 4 باتیں کرنا، کسی صورت میں عالم سے دور نہیں ہونا، یا تو عالم دین بن جانا، یا عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا، یا طالب علم بن جانا، یا پھر علماء کی باتوں کو سننے لگ پڑنا۔ فرمایا ولا تکون الخامس، 5واں نہ بنیا جی، فتح اللہ کا، اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہمارا ضروریات زندگی کا علم ہے، نماز ہے تو نماز کے مسئلے سیکھنا ہر بالغ اور عاقل پہ فرض ہے، وضو ہے تو وضو کے مسئلے سیکھنا ہر بالغ عاقل پہ فرض ہے، بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کے ضروری مسئلے سیکھنا ہر بالغ عاقل پہ فرض ہے، جنازہ پڑھتا ہے تو جنازے کے مسئلے سیکھنا ہر بالغ عاقل پہ فرض ہے۔ اب تو چونکہ رواج تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، پہلے پرانے زمانے میں لوگ بڑی دور سے دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ ابھی جب میں درس کی تیاری کر رہا تھا تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ ایک صحابی دمشق چلے گئے، دمشق شہر، مدینہ چھوڑ کے نا دمشق چلے گئے، تو ایک بندہ انہوں نے پیچھے ہی ٹر گیا، تو ان کے دروازے پہ جا کے دستک دی، انہیں کہنے لگا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو نبی پاک نے ایک حدیث سنائی ہے، تو میں وہ حدیث سننے آیا ہوں۔ کہا اتنی دور سے صرف ایک حدیث ہی سننے آئے، کوئی اور کام نہیں تمہیں؟ کہا نہیں، میں تو صرف ایک حدیث ہی سننے آیا ہوں۔ کہا اچھا پھر میں تمہیں سناتا ہوں۔ دیکھیں کیسا جذبہ تھا۔ آج لوگ مال کمانے کے لیے تو دوسرے ملک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن دین کا علم سیکھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے، یہ دکھ خام کا۔ تو کہنے لگے وہ حدیث سنائیے، تو کہا حدیث یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے،
فرمایا من سالک طریقا فی طلب العلم، جو بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے دین والے راستے پہ چل پڑتا ہے تو کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک انعام تو یہ ملتا ہے کہ اس کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ ملائکہ اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا لیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت، یہ مقام کس کا ہے؟ دین کا علم سیکھنے والے۔ ضروری نہیں کہ مدرسے جا کے ہی بندہ دین کا علم حاصل کرے، بلکہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو یہ بھی دین کے علم کو سیکھنے والی بات ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ بیٹا عبادت بھی کرنی ہو نا تو پہلا علم سیکھ لیا جائے۔ انہوں نے بڑی مشہور ہمیں بات سنائی جو آج تک میں سوچتا ہوں اور اس کو میں سناتا ہوں تو مجھے اس بات کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے تھے ایک نا بڑا صوفی درویش بندہ مسجد سے نماز پڑھنا آ گیا، تو جب نماز پڑھنے آیا تو مسجد میں نا ایک چوہا گھوم رہا تھا۔ بات لطف والی بھی ہے اور دکھ والی بھی ہے۔ کہا مسجد میں ایک چوہا گھوم رہا تھا تو درویش تھا، صوفی تھا۔ تو آپ کو شاید پتہ کہ نہیں، جو جانور ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے، جانوروں پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، ان کو شریعت کی پابندی ان پہ لازم نہیں۔ اور درویش تھا، اس نے دیکھا چوہا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اس کی نماز میں خلل پڑا۔ اس نے نا دھاگا لے کے تو ایک ٹانگ چوہے کی دھاگے سے باندھ دی اور دوسرا دھاگا اس نے اپنی قمیض سے باندھ لی۔ اس نے کہا میں بھی عبادت کرن آیا تے یہ بھی عبادت کرن آیا ہے، لہذا انہوں ہی نال ہی باندھ لیں گے۔ تو جہالت تھی نا جی، تو جہالت کی وجہ سے وہ کام جاہلوں والے کر رہا تھا۔ تو اس لیے خالی عبادت کرنا، کئی دفعہ بندہ بڑی عبادت کرتا ہے، بڑی کرتا ہے، لیکن کردہ ساری غلط ہے۔ تو کم از کم اپنی ضروریات زندگی کا علم سیکھنا سارے بندوں پہ لازم ہے۔ آج کا رمضان شروع ہو گیا ہے، جس کی نماز درست نہیں نا، مہربانی کریں، مجھے اپنا بھائی سمجھ لیں، اپنا بچہ سمجھ لیں، آپ اپنی نماز ایک دفعہ سنا لیں۔ میں کوئی یا ڈانگ نہیں پھڑی، بلکہ مجھے خوشی ہوگی بڑے سارے نمازی حضرات جن کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، مجھے نہیں سنانی تو اپنی گھر والی کو اس کو نماز پکڑائیں، اسے کہیں کہ رمضان شروع ہو گیا تو کوئی غلطی کوتاہی نماز ہوندی ہے تو لہٰذا نماز اس کو سنا لیں۔ اور دعائے قنوت کئی نمازیوں کو نہیں آتی، وہ دعائے قنوت سنائیں۔ کئی نمازیوں کو وضو کے غسل کے فرض ہی نہیں پتہ، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ۔ مجھے ایک دعوت اسلامی کے قافلے کی بات یاد آتی کہ دعوت اسلامی کا قافلہ ایک جگہ گیا تو 60-70 سال کا نا بابا ادھر درس ہو رہا تھا، تو درس میں غسل کے 3 فرض بیان ہوئے کہ غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے بدن پہ پانی بہانا۔ اور 60 سال کا بابا کھڑے ہو کے رونے لگ پڑا، کہنے لگا یار میں ساری زندگی، انہوں نے کہا بابا جی روندے کیوں، ایسی کوئی غلط مسئلہ تو نہیں بیان کیتا، غسل دے فرض ہی دسے نے۔ فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں، میرے بچوں کی بھی آگے شادیاں ہو گئی، میرے بچوں کے بھی آگے بچے ہیں، لیکن آج تک مجھے غسل کا طریقہ ہی نہیں تھا پتہ۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ اور ایک پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بہت بڑا پولیس کا افسر تھا تو اس کا باپ فوت ہو گیا، تو جنازہ ہوا، تو جنازے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ یار تھے سجدہ نہیں ہویا، جنازے میں سجدہ نہیں ہوا۔ یعنی اتنی جہالت عام ہے، ہمارے بچے بڑے بڑے لیول پہ بھی جا کے ان کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا نہیں پتہ۔ تو اس لیے مہربانی کریں، اپنی اولاد کو بھی علماء سے دور نہ کریں، جو صحیح علماء ہیں ان سے جوڑ کے رکھیں تاکہ آپ کی اولاد خالی ABC نہ رٹی رہے، ان کو یاسین والقرآن الحکیم بھی آئے۔ انہوں نے آپ کی قبر پہ جا کے کوئی لیٹر نہیں انگلش کے سنانے، انہوں نے رب کا قرآن سنانا ہے، تو وہ تب بھی آئے گا جب آپ ان کو دین والے رستے پہ چلائیں گے، خود بھی دین کے معاملے میں جو ہے وہ اس طرح کا
کام نہ کریں کہ بندہ آپ کی جو جہالت ہے اس کی وجہ سے۔ اور ایک آخری بات یہ کروں، دین کا علم سیکھے نا ہمیشہ عمل کی نیت سے۔ کس نیت سے؟ آخری بات ہے، ہمیشہ عمل کی نیت سے دین کا علم سیکھیں، لڑائی کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑی معذرت، بات سخت ہے لیکن پہلے ہی معافی مانگتا ہوں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دو مسئلے یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے محلے کے مولویوں سے، اپنے محلے کے ہر دوسرے بندے سے پھڈا ڈال کے بیٹھے تھے، مینوں دس ہے مسئلہ کیویں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام، آپ کی حدیث ابن ماجہ کے اندر میں نے پڑھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ علم اس لیے سیکھے کہ میں جاہلوں سے بحث کروں، یا اس لیے سیکھے کہ میں علماء پہ فخر کروں کہ مجھے بھی علم ہے، یا علم اس لیے سیکھے کہ میں جو ہے جب جاؤں تو لوگ میری عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں، واہ واہ کریں، فرمایا جو اس لیے علم سیکھتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ جنت کی خوشبو 500 سال دور سے آتی ہوگی لیکن وہ نہیں پا سکتا۔ جب بھی دین والے کے پاس بیٹھیں تو اس نیت سے بیٹھیں میرے کو سیکھن بیٹھا، یہ نہیں کہ ایک مسئلہ آپ کو آتا ہے تو آپ مولوی صاحب کو بھی الجھا کے رکھیں، میں پتہ تے کراں ان کو کنا کو علم ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بحث، یہ جاہلوں والی باتیں یہ چھوڑ دیں۔ جب بھی علم سیکھیں، میں جب بھی علم پڑھتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے پہلے اس پہ اپنا عمل ہو جائے، پھر بعد والا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم حفاظت کرتے ہو۔ کہا علم مال فرعون کی وراثت ہے اور علم انبیاء کی وراثت ہے۔ کہا اگر علم جو ہے وہ مال اپنی نسل کو نہ دے کے جاؤ گی تو چند دن روئے گی پھر کمانے لگ پڑے گی، اور اگر علم نہ دے کے جاؤ گے تو ساری زندگی بھی روئے گی، قبر میں بھی روئے گی اور حشر میں بھی روئے گی کہ ہمارا باپ ہمیں دین کی کوئی بات ہی نہیں سکھا کے گیا۔ اس لیے مہربانی کریں، میں ادھر ہی ہوتا ہوں، اب رمضان میں مجھے بھی چھٹی ہے، تو جن کی نماز درست نہیں، جن کا اپنا دعائے قنوت درست نہیں، جن کے کلمے درست نہیں، جن کو کوئی مسئلہ زکوٰۃ کے تو چلے ہمارے شروع ہوں گے آگے، تو جنازے کے بھی شروع ہوں گے، تو باقی جو مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے پیچیدہ، تو مہربانی کریں جس کو نہیں پتہ پوچھا کریں، چاکے چ نہ ریا کرو، پوچھیا کرو، پوچھنے میں برکت ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ پوچھا کرو اگر تمہیں علم نہیں، تو اس لیے یہ علم دین بڑا ضروری ہے اور بڑا ہی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور جو سیکھیں وہ اوروں کو سکھائیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے دیے سے دیے کو جلاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو، جو سیکھا ہے اوروں کو سکھاتے چلو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی علم دین سے محبت عطا فرمائے اور اپنی ضرورت کا علم سیکھنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا موضوع زکوٰۃ کے اوپر شروع ہو جائے گا، 3-4 دن مسلسل زکوٰۃ کی بات ہوگی کہ زکوٰۃ کون کون سے مال پہ